ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ حال ہے مسلم معاشرے کی صورتحال ہے کہ دیور کی نگاہ سے بھابی محفوظ نہیں، بہنوئی کی نظر سے سالی محفوظ نہیں، بلکہ بعض مقامات تو وہ آئے ہیں اللہ اکبر العیاذ باللہ العیاذ باللہ کہ یہ بھی سنا گیا کہ بہن بھی محفوظ نہیں۔ یہ صورتحال ہے کس قوم کی؟ کس قوم کی؟ اللہ کے بندو عشق بہت باقی ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن کامیابی کا پہلا اصول بیان کرتا ہے، قد افلح من تزکا، اپنے دل کو پاک کرو، دل پاک۔ اچھا اب یہ منزل تو آپ تو سوچتی ہوں گے کہ آپ تو آ کے رونا ہی روتے ہیں، کوئی حل بھی تو ہونا چاہیے۔ اب یہ دل پاک کیسے ہو؟ دل پاک کرنے کا بھی تو کوئی طریقہ ہوگا۔ ہاں ہے۔ نمبر 1، کثرت سے درود شریف پڑھو، دل پاک ہوگا۔ لا الہ الا اللہ کلمہ شریف پڑھو، دل پاک ہوگا۔ قرآن کی تلاوت کثرت سے کرو، دل پاک ہوگا۔ اور سب سے آسان طریقہ، کسی پاک دل والے کی صحبت میں جا کر کے بیٹھا کرو، دل پاک ہوگا۔ اب یہ بڑا مسئلہ ہے، یہاں تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ بھئی کس کا دل پاک ہے، ہمیں کیسے پتا چلے؟ تو پھر اس پر میں آپ کو کوئی خطرے میں نہیں ڈالتا، پھر یہ کہتا ہوں زمین کے اوپر جتنے پیار سب سے کرو، احترام سب کا کرو، عزت سب کی کرو، ہاتھ سب کے چومو، لیکن جا کے وہاں بیٹھو جو زمین کے اندر جا چکے ہیں، اس لیے کہ ان کا دل صاف ہونا یہ یقینی بات ہے۔ موقع ملے تو سرکار دیوان شاہ کے آستانے پہ جا کے بیٹھ جاؤ، حافظ جی بابا کے آستانے پہ جا کر کے بیٹھ جاؤ، اور اللہ نے موقع دیا تو اور بھی میں سب کے نام نہیں جانتا، جو بزرگ آپ کے یہاں کے مشہور ہے وہاں جا کے بیٹھ جاؤ۔ پھر موقع ملے تو پھر ہندوستان کے بادشاہ سلطان الہند سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں جا کر کے بیٹھ جاؤ۔ اللہ کی قسم کوئی مانے نہ مانے، ایک نظر کا سوال ہے، ایک نظر اٹھے گی میرے خواجہ کی اور دل کی تاریکی سب دور ہو جائے گی۔ لیکن آپ وہاں جاتے ہو تو کارخانہ مانگتے، وہاں جاتے ہو تو سازی مانگتے، وہاں جاتے ہو تو تانے بانے کو وہاں نہیں بھولتے، وہاں جاتے ہو تو کپڑے کی دکان، کرانہ دکان، یہ مکان وہ مکان، بیٹا مانگا بیٹا ہوا تو پوتا مانگا، پوتا ہوا تو نواسا مانگا، نواسا ہوا تو پھر اس کا رشتہ مانگا، اسی کے اندر سب گھومتے رہتے ہو۔ ارے نادان جیسا سخی ہے ویسی عطا مانگ، یہ ساری چیزیں تو بھی کر سکتا ہے۔ اپنے دل کو تبدیل کرنے کی کوشش کر، اپنے دل کو بدلنے کی کوشش کر۔ اللہ کی عزت کی قسم جس دن تیرا دل صاف ہو جائے گا، تجھے کسی کی دعا کی ضرورت نہ رہے گی، تو جس کے سر پہ ہاتھ رکھ دے گا اس کی قسمت بدل جائے، اس کی قسمت تبدیل ہو جائے گی۔ دل صاف کرو، دل پاک کرو۔ بلکہ عطائے رسول ہند الولی سرکار غریب نواز کی کرامتوں میں سے کرامت یہ ہے کہ آپ ہمیشہ آنکھ بند کر کے بیٹھتے تھے۔ غریب نواز آنکھ کھول کے نہیں بیٹھ، آنکھ بند کر کے بیٹھتے، اور جس دن آنکھ کھول کے کسی کو نظر بھر کے دیکھ لیتے، صرف دیکھ لیتے، اس کو مقام ولایت عطا فرما دے۔ اب میں یہاں حیران ہوں، یا اللہ، جب رسول اللہ کے بیٹے کی نظر میں یہ کمال ہے کہ جس کو نظر بھر کے دیکھ لے اس کو ولایت کا مقام عطا کر دے، جب نواسے کی کیفیت کا یہ عالم ہے تو نانا محمد الرسول اللہ کی شان کا عالم کیا ہے؟ پھر ان کی نگاہ کی تاثیر کیا ہوگی؟ میرے امام کہتے اٹھ گئی جس طرف دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ نعرہ تکبیر۔ پہلے اپنے دل کو صاف کرو، پاک کرو۔ اور دل صاف کرنے کا آسان طریقہ یہ بتا دیا نا کہ اللہ والوں کے یہاں جا کے بیٹھو، دعا کرو کہ اللہ ہمارے دل کو صاف کر۔ نمبر 2، اللہ کا ذکر، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، ذکر اللہ کرو، خدا کا ذکر کرو۔ ممرہ میں نے اس پہ بہت تفصیلی گفتگو کی، یہاں نہیں کرتا، لیکن یہ کہ اللہ کا ذکر کرنے کی عادت ڈالو، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، اللہ پاک کا ذکر کرو۔ اللہ کا وعدہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہارے ڈنکے بجا دوں گا۔ عزت سب چاہتے ہیں لیکن کوئی اللہ کا ذکر کرنا نہیں چاہتا، اور یہ جو اللہ والے تھے، صوفیہ تھے، یہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ قرآن اللہ والوں کی شان بیان کرتا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ یہ اللہ والے وہ ہیں کہ جب کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ جب بیٹھے ہوتے ہیں تو بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ کروٹوں پہ لیٹتے ہیں تو بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔
انسان تینوں میں سے کوئی ایک ہی کیفیت میں ہوتا ہے، یا تو وہ کھڑا ہوتا ہے، یا بیٹھا ہوتا ہے، یا تو لیٹا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ تینوں کیفیتوں میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یاد رکھیں اللہ کا ذکر مثال کے طور پہ اللہ اللہ ہی کہہ دے، سبحان اللہ ہی کہہ دے، الحمدللہ ہی کہہ دے، اللہ اکبر ہی کہہ دے، لا الہ الا اللہ ہی کہہ دے، اللہ ہو ہی کہہ دے، یہ سب ذکر ہے، زبان سے کرتے رہیے۔ اللہ پاک فرماتا ہے میں تمہارے ڈنکے بجاؤں گا، تمہارے چرچے کروں گا۔ کبھی آپ نے سوچا، کبھی غور کیا، غریب نواز کے لیے، غوث پاک کے لیے، صابر پاک کے لیے، محبوب الہی کے لیے، قطب الدین بختیار کاکی کے لیے پوری تحریکیں بنی ان کو ختم کرنے کے لیے، ان کا ذکر ختم کرنے کے لیے، ان کے نام کے نعروں کے لیے 100 سال تک کے تنظیموں نے محنت کی۔ ان کو پرموٹ کرنے کے لیے محنت کسی نے نہیں کی۔ توجہ کرنا، گھر جا کر کے اس فلسفے کو سوچنا، ان ولیوں کو پرموٹ کرنے کے لیے کسی نے محنت نہیں کی، لیکن ان کو ختم کرنے کے لیے تحریکیں چلی۔ مفتی لوگ کھڑے ہوئے، یا غوث کہنا شرک ہے، یا خواجہ کا نعرہ لگانا شرک ہے، ان کے نام کی نیاز کرنا شرک ہے۔ مفتی فتویٰ دیتے دیتے مر گیا، اس کی ہڈیاں پگھل گئی، لیکن غریب نواز کے ماننے والے کم نہیں ہوتے، بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ پہلے عرس میں دیکھو کتنی تعداد ہوتی تھی، ابھی کتنی تعداد ہوتی ہے، آپ غور فرمائیں۔ اور اب سے پہلے جو ہمارے باپ دادا لوگ جاتے تھے کتنے لوگ جاتے تھے، ابھی کتنے جاتے ہیں، یعنی بڑھ رہا ہے معاملہ، کم نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ کا وعدہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرا ذکر کرو میں تمہارے چرچے کروں گا۔ ان لوگوں نے کیسے ذکر کیے؟ دریا کے کنارے بیٹھ کے اللہ کو یاد کیا، سمندروں میں اللہ کو یاد کیا، جنگلوں میں اللہ کو یاد کیا، پہاڑوں میں اللہ کو یاد کیا۔ لوگ غاروں میں گناہ کرنے جاتے، توجہ تو کریں، ان میں ہم میں فرق کیا ہے؟ لوگ غاروں میں گناہ کرنے جاتے، وہ غاروں میں چھپ کے خدا کا ذکر کرتے تھے۔ لوگ دریا کے کنارے زنا کرنے جاتے، وہ دریا کے کنارے خدا کا ذکر کرتے تھے۔ لوگ سمندر کے کنارے عیاشوں کے محل تعمیر کرتے، وہ سمندروں کے کنارے خدائے سمندر کو یاد کرتے تھے۔ اندازہ فرمائے پھر خدا نے ان کے ایسے ڈنکے بجا دیے کہ جب تک کہ چاند اور سورج نکلتے ڈوبتے رہیں گے، ان کا نام کبھی نہیں مٹ سکتا، کیونکہ جس نے ذکر بلند کیا ہے وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا خدا ہے۔ ذکر کرو اللہ کا، آسان ہے ذکر۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں کوئی وظیفہ دے دو حضرت، کس لیے چاہیے؟ روزی کے لیے، کس لیے چاہیے؟ بچوں کے لیے، کس لیے چاہیے؟ اس کے لیے۔ مجھ سے بھی لوگ وظیفہ مانگتے ہیں، حالانکہ کوئی میں ورد و وظیفے والا آدمی نہیں، لیکن لوگ کہتے ہیں۔ پھر میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ پڑھو، کلمہ شریف پڑھو۔ نہیں حضرت کچھ اور دیجئے۔ میں کہتا ہوں پھر آپ جائیں، ہنسنے کی بات نہیں، آپ جائیں۔ جو کلمہ شریف سے بڑا کوئی وظیفہ سمجھتا ہے پاگل ہے، انتہائی درجے کا پاگل ہے۔ وجہ بتاؤں، یہ اتنا پاورفل کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جب پڑھنے والا پڑھتا ہے تو عرش ہلتا ہے۔ توجہ کریں، جو اللہ کے عرش کو ہلا دے اسے کلمہ طیبہ کہتے ہیں۔ آپ کیا سمجھے کلمے کا پاور کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے نا کہ منافقت کر رہے ہیں ہم، جملے تلخ ہو تو معاف کرنا، لیکن جو کلمے کی قدر نہ کرے اس سے بڑا منافق کون ہوگا؟ عملی طور پر وہ منافق ہے، اعتقادی طور پہ نہیں کہہ رہا۔ کلمے کی اہمیت نہیں، کس کے وظیفے کی اہمیت ہے؟ امین القادری نے دیا ہے، میرے پیر نے دیا ہے۔ اللہ کے بندوں سب کی عزت کرو، لیکن یہ وہ وظیفہ ہے اللہ کے رسول فرماتے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، بہترین ذکر کلمہ طیبہ ہے۔ اب یہ کلمے کا پاور دیکھو، جو خدا کا عرش ہلا دے وہ کلمہ ہے۔ تمہارے دشمنوں کے دل نہیں دہلا دے گا، تمہارے حاسدوں کے دل نہیں دہلا دے گا۔ جو خدا کے عرش پہ جنبش طاری کر دے، اللہ کے عرش کو سمجھا کیا ہے؟ جسے فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں عرش کو رک جا، ساکن ہو جا۔ عرش کہتا ہے کیسے ساکن ہو؟ کلمہ پڑھا گیا، ارشاد ہوتا ہے پڑھنے والے نے ہم نے اسے بخش دیا، عرش ساکن ہو جا۔ بلکہ عرش کا ہلنا بھی کلمے کی وجہ سے ہے، اور عرش کا سکون بھی کلمے کی وجہ سے۔ جب اللہ نے عرش کو پیدا کیا تب بھی عرش ہل رہا تھا، اس پر اللہ نے کلمہ لکھ دیا، عرش کو سکون مل گئے۔ جس سے عرش کو سکون ملے اس سے تمہارے دلوں کو سکون نہیں ملے گا، اپنے دلوں کو قرار نہیں ملے گا۔ اس سے
سے بڑا کوئی کلمہ. صحابہ کرام جب بیٹھتے تھے تو آپس میں کہتے تھے چلو اپنے ایمان کو چمکائیں, اپنے ایمان کو تازہ کریں, اپنے ایمان کو جلا بخشیں. تو نئے مسلمان کہتے تھے وہ کیسے؟ تو کہا اللہ کا ذکر کریں گے, کلمہ پڑھیں گے اور ایمان کو نیا کریں گے, ایمان کو تازہ کریں گے, تجدید ایمان کریں گے. اس لیے میرے بھائیوں کوئی مصیبت آئے کلمہ شریف پڑھو, کلمے کی برکتیں ہیں. پھر اس کے بعد کلمے کا دوسرا پاور, کلمہ ہے کتنا پاورفل. ایک کافر کو جو چیز مسلمان بناتی ہے کوئی چیز نہیں. توجہ کرنا, ایک کافر کو آپ لا کے کھڑا کیے چل نماز پڑھ, 50 رکعت نماز پڑھ لے گا. مفتیان کرام, متکلمین, فقہا کوئی اس کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں. رمضان شریف کا روزہ رکھ لیا, مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں. پورا قرآن بھی اگر اس نے حفظ کر لیا, مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں. کب تک؟ جب تک وہ صدق دل سے کلمہ نہ پڑھے. توجہ فرمائیں, سب اللہ محمد الرسول اللہ, اب سب کہیں گے یہ مسلمان ہو گیا, یہ جنتی ہو گیا. تو ایک لمحے میں کلمہ طیبہ جہنم کے ایندھن سے نکال کر انسان کو جنتی بنا دیتا ہے. یہ کلمے کا پاور ہے. تو جو جہنم کی مصیبت دور کر دے, کیا وہ دنیا کی مصیبت دور نہیں کر سکتا؟ اللہ کے بندو, دین کو کھیل مت سمجھو, دین کو تماشا مت سمجھو, دین کو اپنی طبیعت کے مطابق مت بنانے کی کوشش کرو. اللہ پاک نے ذکر کے بارے میں ہر چیز کی لیمٹ ہے, لیکن جب ذکر اللہ کی بات آتی تو اللہ فرماتا ہے ذکرن کثیرا, ذکر کثرت. پاگل تو نہیں ہو گیا؟ تمہارے ذکر خدا کو دیکھ کر لوگ کہیں یہ پاگل تو نہیں ہو گیا؟ تب یہ ذکر کی کیفیت انسان میں پیدا ہوتی. یہ ذکر کرنے والا حضرت سرکار شاہ برکت اللہ عشقی پیمی رحمت اللہ علیہ, جو ہمارے مشائق میں سے آتے ہیں, اعلیٰ حضرت کے مشائق میں, تاج الفول کے مشائق میں, ان کو صاحب البرکات کہتے ہیں. جب یہ اللہ کا ذکر کرتے تھے تو اس شان سے کرتے تھے کہ پرندے بھی ان کے ساتھ ذکر الہی مل کر کے کیا کرتے تھے. جس نے پرندوں کو ذاکر بنایا یہ ہمارے بزرگوں کی شان ہے. تو دوسرا کامیابی کا نسخہ کہ اللہ کا ذکر کرے. بہنیں بھی موجود ہیں. اچھا حیرت یہ ہے, اللہ کے بڑے بڑے جس میں اذکار ہے وہ سب آسان ہے, اس میں کوئی مخرج کی ضرورت نہیں, کوئی محنت کی ضرورت نہیں. مثال کے طور پہ سبحان اللہ, اس میں کوئی محنت ہے, کوئی مخرج کا معاملہ ہے؟ کتنا اللہ. یہ جب میں اللہ کہتا ہوں تو مجھے غوث پاک یاد آتے ہیں. سرکار غوث پاک کے متعلق میں نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ غوث پاک فرماتے ہیں جب تک میں نہیں چاہتا اس وقت کسی کی زبان پہ میرا نام نہیں آتا, اور جب کسی کی زبان پہ میرا نام آ جاتا ہے تو پھر وہ مصیبت میں نہیں رہ جاتا. تو میں سوچتا ہوں یا اللہ جب عبد القادر کی یہ شان ہے تو قادر کی شان کا عالم کیا ہوگا. یعنی کہ غوث پاک کا نام اسی وقت میری زبان پہ آئے گا جب وہ چاہیں گے, اور لے لوں گا تو پھر مصیبت میں نہیں رہ جاؤں گا. تو جب بندے کی شان کا یہ عالم ہے, اب اگر میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں تو کیا مطلب؟ گویا کہ اللہ نے مجھے لیے چاہا, تو جو مجھے چاہے, یہ کتنا بڑا مقام ہے کہ اس نے چاہا کہ میں اس کا نام لوں. اور جب غوث پاک کے نام سے مصیبت ٹل جاتی ہے تو جو رب عبد القادر ہے پھر اس کے نام کے پاور اور طاقت کا عالم کیا ہوگا. اس لیے اللہ کا ذکر کرو, کثرت سے کرو, ذکرن کثیرا, کثرت سے ذکر کرو اللہ کا, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے. 2 نشانیاں ہو گئی, دل کو پاک کرو, گناہ سے ذکر کرو. اچھا ذکر کرو گے تو بھی دل پاک ہوگا. اور تیسری منزل اور آخری بات, تیسری منزل آخری بات کیا؟ فصلا, اور وہ نمازی بن گئے, نماز قائم کی. یہاں کر کے سب ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. 95% لوگ مسلم امہ میں پوری دنیا میں نماز نہیں پڑھتے, 5% لوگ پڑھتے ہیں. پھر وہ لوگ بھی گھٹتے گھٹتے فجر کی نماز میں 1% سے بھی کم ہو جاتے ہیں, فجر میں نہیں آتے لوگ, اور پھر وہ اپنے آپ کو نمازی سمجھتے ہیں. نمازی کی تعریف کیا ہے وہ سن لیں. اگر کوئی 5 وقت کی نماز بھی پابندی سے پڑھتا ہے لیکن شادی میں نماز چھوڑ دیتا ہے, میت میں چھوڑ دیتا ہے, کبھی کبھی ٹرین میں چھوڑ دیتا ہے, فلائٹ میں جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے, تو بزرگوں نے فرمایا جو جان بوجھ کر 1 وقت کی نماز بھی چھوڑ دے تو اس کا شمار نمازیوں میں نہیں ہوگا, تا وقت یہ کہ وہ توبہ نہ کر لے, یعنی وہ نمازیوں میں شمار نہیں ہوگا. جو جان بوجھ کر 1 وقت کی, اب سر درد ہے تو چھوڑ دیا, اپنے جیسے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو چھوڑ دیا,
ٹرین میں نماز کہ گئی کیا کریں گے کیسے پڑھیں گے چھوڑ دیا. ہمارے مذہب میں یہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے, بیٹھ کے پڑھو, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھو, اشارے سے پڑھو. نماز معاف نہیں ہے, نماز پڑھنا ہے. تو چونکہ 3 اصول ہے کامیابی کے, دل کو پاک کرنا, ذکر کرنا, نمازی بننا. 3 چیزوں پہ عمل کر لو, اللہ نے سند دی ہے, تم کامیاب ہو جاؤ گے, زمین کے اوپر بھی اور زمین کے نیچے بھی. اب ایک حدیث پڑھ دوں اور اپنی بات کو پورا کر لو. تھوڑی طویل حدیث ہے, شرح کے ساتھ پڑھوں گا لیکن آپ کی توجہ چاہیے. اب کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ مولانا اگر ہم نہیں بھی نماز پڑھیں گے تو ہم مسلمان تو رہیں گے نا. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ نماز چھوڑ کر بھی تو ہم مسلمان رہیں گے نا. یاد رکھنا, نماز چھوڑ کر آپ مسلمان تو رہیں گے. میں بے نمازی کو کافر کیسے کہہ سکتا ہوں؟ میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں. جب ہمارے بزرگوں نے نہیں کہا تو میں بھی نہیں کہہ سکتا, کیونکہ ہم بزرگوں کے پابند ہیں. اور 14ویں صدی میں تو ہم خاص طور پر فکر رضا کے پابند ہیں. ہم اس سے نہ آگے جاتے ہیں نہ پیچھے جاتے ہیں, کیونکہ امام اہل سنت نے 14 صدیوں کا اتنے مجموعہ نچوڑ کر ہمیں پیش فرمایا. نماز چھوڑ کر آپ کافر نہیں ہوتے حنفی ہونے کی وجہ سے, احناف کے فتوے کی وجہ سے. لیکن کسی کا بھی فتویٰ اٹھا کے دیکھ لو, نماز چھوڑ کر اگر آپ کافر نہیں ہوتے, اور یقیناً نہیں ہوتے, لیکن نماز چھوڑ کر پھر آپ جنتی مسلمان بھی نہیں رہ جاتے. کیوں؟ میں اہل علم کی توجہ دعائیں لینے کے لیے چاہتا ہوں کہ اگر غلطی کروں گا تو میری اصلاح کریں گے. میں بطور سبق سنانے کے ان کو عرض کر رہا ہوں اور آپ کو عبرت کے لیے. آپ نماز چھوڑ کے کافر نہیں ہوتے, صحیح بات ہے, لیکن جنتی مسلمان بھی آپ نہیں رہ جاتے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان متواتر یہ ہے کہ جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑ دیا اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے. جس شخص کا نام پوری فیملی کے ساتھ روزانہ 5 مرتبہ جہنم پہ لکھا جا رہا ہے, ذرا وہ اپنا اندازہ کرے کہ اندازہ اس کی حالت کیا ہوگی, اس کی کیفیت کیا ہوگی, اس کا معاملہ کیا ہوگا. کیونکہ پورا گھر اس کا بے نمازی ہے, بچے بے نمازی ہے. صبح 5 بجے وہ اپنے بچے کو اسکول کے لیے اٹھاتا ہے, شام کو ٹیوشن کے لیے جگاتا ہے, لیکن نماز کے لیے کتنے لوگ جگاتے ہیں؟ نماز کی اہمیت کتنوں کو پتہ ہے؟ نماز چلی جائے ماتھے پر جو نہیں رینگتی, کوئی ٹینشن نہیں, کچھ نہیں. اگر موبائل صرف گم نہیں ہو, صرف پانی میں گر جائے تو آدمی کو کھانا اچھا نہیں لگتا. موبائل کی اسکرین اگر ٹوٹ جائے تو بچوں کو مارا جاتا ہے کہ تو نے کیوں توڑ دیا. آپ سے پوچھتا ہوں, کبھی نماز پر بھی بچوں کو مارا ہے؟ جو قوم موبائل کی اسکرین سے زیادہ اب نماز کو اہمیت نہ دے, پھر اس قوم کی مسلمانیت کا اعتبار کتنا ہوگا, اس کا دین کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنو میرے بھائیوں, بھیونڈی والوں, گرد و نواز سے آنے والوں, قرب و جوار سے آنے والوں, اپنا بھلا چالو, اپنا بھلا چالو. بہت زبان دراز ہو گئے ہو, کہتے جنت ہمارے باپ کی ہے اور یہ اور وہ ہے. یاد رکھنا یہ چرچر چلنے والی زبان قبر میں نہیں چلے گی, اللہ کے یہاں نہیں چلے گی. مولوی کو چپ کر سکتے ہو, مولا کو خاموش نہیں کر سکتے. اس کے اپنے فیصلے, اس کے اپنے فیصلے, وہ دانا ہے. جب وہ فیصلہ کرے گا تو فرماتا ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, تمہاری زبانوں پر مہر لگا دے گا. اب تو ہم دیکھ رہے ہیں دنیا دار تو دنیا دار, دیندار طبقہ بھی جان بوجھ کر نماز ترک کرتا ہے, اور پھر ماتھے پر جو تک نہیں رینگتی, کانوں پر کوئی جو نہیں رینگتی, ماتھے پہ شکن نہیں آتا. اللہ کے بندو, پورے قرآن میں 700 مرتبہ نماز کا حکم آیا ہے, اور اللہ کے رسول نے فرمایا جس کی نماز نہیں اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں. اللہ کے رسول فرما رہے, جب رسول اللہ پہ ایمان لائے تو اللہ کے رسول فرمانے کہ جس کی نماز نہیں اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں. جب سیدنا فاروق اعظم کو زخمی کیا گیا
تو زخموں سے چورتے، پورا خون سے لہو لہان تھا بدن، اور پھر بھی نماز پڑھتے تھے. لوگ کہتے تھے امیر المومنین جسم سے خون بہتا ہے اور آپ نماز پڑھتے. فرمایا کیا کروں؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا جس کی نماز نہیں اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں، دین سے اس کا حصہ اٹھا لیا گیا ہے. جو نماز نہیں پڑھتا مجھے بتاؤ اب بھی مسلمان نماز سے کوسوں دور رہے گا؟ کتنا واضح حکم آ چکا. اللہ اکبر. نماز پڑھو، حیا علی الصلاۃ. نماز پڑھو، کیا ملے گا؟ حیا علی الفلاح. کامیابی ملے گی، فلاح ملے گی. زمین کے اوپر کی کامیابی تمہارا مقدر، تعلیم کی کامیابی تمہارا مقدر، دولت کی کامیابی تمہارا مقدر، سیاست کی کامیابی تمہارا مقدر، سماج کی کامیابی تمہارا مقدر. ایک بار نمازی بن کے تو دیکھو. لیکن پھر کہتا ہوں نمازی بننا دنیا کے لیے نہیں بلکہ عبادت ہمیشہ اللہ کے لیے کرنا. کیونکہ جو عبادت صلے کے لیے کی جاتی ہے وہ تجارت تو ہوتی ہے، عبادت نہیں ہوتی. عبادت صرف یار کی رضا کے لیے ہوتی ہے، عبادت صرف یار کی خوشی کے لیے ہوتی ہے، عبادت صرف یار کے لیے ہوتی ہے. اللہ اکبر. پھر وہ جنت سے بھی پرے ہو جاتا ہے، کہتا ہے جنت نہیں چاہیے، یار کی رضا چاہیے. یا پھر وہ یہ کہتا ہے میں نے جو کہا نا جنت نہیں چاہیے، یار کی رضا چاہیے. ہو سکتا ہے کسی کو تکلیف ہو، یہ کیا کہہ دیا؟ میں نے کہا عشق کی وہ منزل آتی ہے تو بات آتی ہے. مولا کائنات کا فرمان ہے اگر قیامت میں اللہ مجھے اختیار دے گا یا جنت میں جائیے یا 2 رکعت نماز پڑھیے، تو فرماتے ہیں میں جنت پر نماز کو ترجیح دوں گا، کیونکہ جنت میں میری خوشی ہے، نماز میں میرے یار کی خوشی ہے. اور یار کی خوشی کروڑوں جنت پر فوقیت رکھتی ہے. بلکہ بزرگوں نے تو یہاں تک کہا، اب وہ نہیں کہوں گا. چلیے میں بات اپنی حدیث کی طرف آتے ہیں. حدیث پاک پڑھتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص نماز چھوڑ دے اللہ تعالیٰ اس پر 12 مصیبتیں مسلط فرماتا ہے. 12 تکلیفیں. بے شمار کتابوں میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، لیکن میں جہاں سے پڑھ رہا ہوں اس کو سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف ایک کتاب منسوب ہے غنیت الطالبین، میں وہاں سے اس کو پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. اب ذرا توجہ. اور ایک بات یاد رکھنا، حضور نے کہہ دیا نا، یہی بات ہے. ایمان ہے اپنا، آقا نے کہہ دیا مصیبت آئے گی آئے گی. حضور نے فرمایا بے نمازی کے لیے 12 مصیبتیں. اب میں جلدی جلدی اس کو پڑھتا ہوں، وقت میں جتنی گنجائش ہے، اور پھر اپنی بات پوری کرتا ہوں. لیکن سب دھیان سے سننا، وہ 12 مصیبتیں جو نماز نہیں پڑھتے. اور آج کچھ فیصلہ کرنا. دیکھیے میرے بھائیوں، ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ لگتے ہیں. بہت اطمینان سے پڑھو گے نا، یہ ہمارے مبلغین کے اور علماء کی طرح 10 منٹ لگتے ہیں. اب مجھ جیسے دیہاتی کی طرح پڑھو گے تو کچھ ٹائم اور بھی کم لگے گا. یہ لوگ بہت اطمینان سے پڑھتے ہیں تو 10 منٹ. 5 وقت کی نماز ہوتی، کتنا وقت ہو گیا؟ 50 منٹ. اگر 50 منٹ دینے سے جہنم سے چھٹکارا مل رہا ہے، جنت میں داخلہ ہو رہا ہے، روزی میں برکت ہو رہی ہے، اللہ راضی ہو رہا ہے، 50 منٹ میں کیا لوگے؟ میرے بھائی 50 منٹ میں تو انسان اپنی پوری فیملی کو دعوت میں لے کر کے واپس بھی نہیں لا پاتا. 50 منٹ کا حال یہ ہے. لیکن 50 منٹ کہاں لے جا رہے ہیں آپ کو؟ سوچو. صرف 50 منٹ نکالنا ہے بس، اور ملنا کیا ہے؟ جنت. حضور نے کہہ دیا کامیابی، روزی میں برکت، عمر میں برکت، بیماری سے نجات، نحوستوں سے تکلیفوں سے نجات. کر کے دیکھو، جہاں رہو بس نماز کا وقت آ جائے تو نماز پڑھو. ٹرین میں، پلین میں، سفر میں، حضر میں، پکنک پر، گھر میں، جاؤ نماز مت چھوڑو. اگر اتنی تکلیف والا وقت آ جائے کہ بالکل نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم فرض پڑھ لو کسی بھی طرح، مگر پڑھ لو، چھوڑو مت. ایک وقت کی نماز کی اہمیت یہ ہے کہ اگر ایک وقت کی نماز آپ نے جان بوجھ کر چھوڑ دی، پھر قیامت تک بھی آپ پوری زندگی سجدے میں گزار دو گے تو وہ وقت پر ایک وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کی فضیلت کو پوری زندگی نہیں پہنچ سکتے. یہ نماز اللہ کے رسول علیہ السلام. تو اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے 12 مصیبتوں میں بے نمازی گرفتار ہوگا. 3 مصیبتیں اس پر دنیا میں آئے گی. یہ سرکار غوث پاک نقل کر رہے ہیں حدیث پاک. 3 مصیبتیں اس پہ دنیا میں آئے گی. نمبر 1، پہلی مصیبت،
اللہ اس کی روزی سے برکت اٹھا لے. سب کا مسئلہ، گھر گھر کا مسئلہ، ہر گھر کا مسئلہ برکت نہیں. کہتے ہیں سب ہے برکت نہیں. کیوں نہیں ہے؟ سجدہ نہیں، نماز نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا جس کے صدقے میں برکت آتی ہے وہ رسول جان برکت فرما رہے ہیں کہ جو نماز چھوڑے گا اللہ برکت اٹھائے گا. اور کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ بھئی میں تو جو وہ 24 کھاتے کا سیٹ اور 48 دم میرے چلتے ہیں، 2-3 سائزیں چلتی ہیں، مگر میں نماز نہیں پڑھتا. تو یہ مولوی کی بات کیا ہے، حیثیت رکھتی ہے؟ مولوی کی بات نہیں، یہ مولا کی بات ہے. کروڑوں کمائے گا پھر بھی برکت نہیں ہوگی، لاکھوں کمائے گا پھر بھی برکت نہیں ہوگی. دیکھ لو بے نمازی ہائے ہائے کرتے ہیں، برکت نہیں ہے. پھر کیا کہتے ہیں؟ مولوی صاحب تعویذ دو، پیر صاحب تعویذ دو، سید صاحب تعویذ دو. دیکھو میں تعویذ کا مخالف نہیں ہوں، لیکن جس برکت کو اللہ نے اٹھا لیا، کسی کی تعویذ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ آپ کی روزی میں طاقت برکت لا سکے. جو اللہ اٹھا لے اس کو کوئی واپس نہیں لا سکتا. اس لیے پہلی بات اللہ کے رسول نے فرمائی روزی سے برکت جاتی. اب گھروں سے برکت گئی، پھر برکت جاتی تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بندش کروا لیں گے کیونکہ کسی نے کچھ کر دیا. میرے بھائی کسی نے کیا کیا؟ ہم نے خود کیا. اپنے ہاتھوں سے اپنے پیر پہ کڑاڑا مارا. یہ جو بابا لوگوں کے کاروبار چل رہے ہیں نا، ہماری بے عملی کی وجہ سے چل رہے ہیں. جس دن آپ باعمل ہو جائیں گے بابا کو خود آپ کے پاس دعا لینے کے لیے آنا پڑے گا. یہ بے عمل لوگ کی بات کر رہا ہوں، باعمل لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. میرے بھائیوں جو خود آدھی روٹی اور ایک روٹی کے لیے تمہارے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، آپ مجھے بتائیں اگر کوئی واقعی بابا بن جائے نا، وہ کوئی واقعی بابا بن جائے، وہ پبلک کے پیچھے نہ بھاگے، پبلک اس کے پیچھے بھاگے. یہ جو ہے وہ گاندھی جو چھپا ہوا ہے، اس کے لیے کتنی اناپ شناپ باتیں کرتے ہیں، ایمان کھونے والی باتیں کرتے ہیں، طریقت کے نام پہ اڑگم دڑگم باتیں کرتے ہیں، تمہیں اپنے شکنجے پھانسنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ میں تعویذ کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں. یہ جو جاہل گوار ان پڑھ، یہ ان کے چکر اور چنگل میں پھنس کر کے اپنا ایمان بھی گواتے ہو. عورتیں جاتی ہے تو عزت بھی گوا دیتی ہے، آبرو بھی گوا دیتی ہے. یاد رکھیں سب بابا ایسے نہیں ہوتے، لیکن آپ دیکھ لیں ہمیں پتا چلا ہے کہ بعض لوگ بابا گیری کے نام پر زنا کے دھندے کروا رہے ہیں. یہ حالت ہے، صورتحال ہے. خواتین جاتی آبرو دے آتی ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں حالات کتنے نازک ہیں؟ اصل میں آپ موبائل گیم میں ڈوبے ہوئے ہو. آپ کو اپنے گھر کی خبر نہیں ہے، آپ کو اپنے معاشرے کی خبر نہیں ہے. آپ فیس بک میں ڈوبے ہوئے ہو، آپ کو کیا فکر ہے؟ اللہ اکبر. حالات سے آنکھیں بند کرنے کے لیے یہی تو تمہارے ہاتھ میں کھلونا دیا گیا ہے. اللہ کے بندو، تم تھے تم جدھر رخ کرتے تھے زمانے کی رفتار ادھر ہو جایا کرتی تھی. اقبال کہتے ہیں دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی یہ گردش دورہ، کبھی کبھی گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں باہوں نجوم نے، گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی. بچیاں جا رہی ہے کہ کچھ تعویذ دے دو اچھا رشتہ آ جائے، رشتے سے پہلے اس پر وبال آ جاتا ہے. یہ صورتحال ہے. اور اب تو ہم سن رہے ہیں، سنا ہے ہم نے، اب تو مسلمان مسلم عورتیں پنڈتوں تک کے پاس، سادھوؤں تک کے پاس جاتی ہیں. کیا دین آ گئے. اللہ کے بندو آپ سے پوچھتا ہوں یہ رشتے کیا ہیں؟ چلے بات آ گئی تو یہ رشتے کیا ہیں؟ یہ رشتے آسمانوں سے بن کر آتے ہیں. یعنی جس کی قسمت میں جو لکھ دیا گیا، کروڑوں رکاوٹیں ہیں، ملنا اسی نے. اب جب آسمانوں سے لکھ دیا گیا ہے تو ملنا ہے. پھر اس کے بعد دو چیزیں، ایک تو شادی کا وقت آنا اور دوسرا قسمت کے پارٹنر کا آپس میں مل جانا. وقت آ گیا، مل گیا، ہو گئی شادی. آپ کو اس کا کیا ٹینشن ہے؟ یہ تو اللہ کا کام ہے. اللہ کے کام میں آپ کیوں مخل ہیں؟ بس آپ اتنا کریں دیر ہو رہی تو گڑ گڑائیں اللہ جلدی کر دے، کیونکہ دعائیں تقدیر بدل دیتی. جلدی کر دیں، آپ اللہ سے عرضی کریں، کسی صاحب دل سے دعا کرائیں. اور ایک بات آپ سے یہ بھی کہہ دوں، اگر کوئی صاحب دل نہیں ملتا پھر کہتا ہوں مزارات پر جاؤ. ہمارے بزرگوں نے فرمایا ولیوں کے آستانے پر جانا ایسے ہی ہے جیسے ان کی ظاہری حیات میں جانے سے فائدہ ملتا تھا، بعد وصال جانے کا بھی وہی فائدہ ہے. سلطان المشائخ حضرت سید نظام ملت والدین خواجہ نظام الدین اولیاء جب بابا قطب الدین بختیار کاکی کے مزار پہ جاتے تھے تو کبھی اندر نہیں جاتے تھے، ہمیشہ چوکھٹ سے جا کر کے فاتحہ پڑھتے تھے.
اب آپ جو لوگ گئے ہیں مہرولی شریف وہ جانتے ہیں کہ سرکار کی چوکھٹ سے مزار کتنی دور ہے. ان چیزوں کو آپ لوگ مانے نہیں مانے اپنی آپ کی بات ہے. اور ایک بات یہ یاد رکھنا، پوری تقریر لوگ مان جائیں یہ ضروری نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جب ولیوں کی بات کرتے ہیں تو بہت مبالغہ کرتے ہیں. ہم نے کہا جس دن تو ولی کو سمجھ لے گا میں کم بول رہا ہوں تو زیادہ بولے گا. ہاں اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے اولیائی تحت قبائی، میرے ولی میری قبا کے چادر غیرت کے نیچے چھپے. ارے نادان جو میری قبا کے نیچے چھپ جائے تو اس کو نہیں پہچان سکتا، جو خدا کی قبا غیرت کے نیچے چھپے ہو تو ان کو کیسے پہچان سکتا ہے؟ ولی کو پہچاننے کے لیے کم سے کم ولی بننا پڑتا. کچھ لوگ ہم سے کہتے ہیں یہ غوث پاک کو زیادہ بڑھا کے پیش کر رہا ہے ہندوستان میں، ایک قادری ہونے کی وجہ سے کہہ رہا ہے. میں نے کہا تیرا منہ دے، واللہ قادری ہونے کی وجہ سے نہیں، میری کوئی اوقات نہیں، میں کیا مبالغہ کروں گا. تو کہا جب کہا نا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے تو شرک کر دیا. میں نے کہا ملا جی تو نے سمجھا کیا ہے غوث پاک کو؟ یہی تو توحید یہاں سے بیان ہوتی ہے. کہا غوث پاک نے مردہ زندہ کیا تو شرک ہو گیا، یہ کام تو اللہ کا ہے. میں نے کہا اللہ دکھائی نہیں دیتا، سجائی نہیں دیتا، سنائی نہیں دیتا. جو سنائی دے وہ اللہ نہیں، جو دکھائی دے وہ اللہ نہیں، جو سجائی دے وہ اللہ نہیں، جو سمجھ میں ہے وہ اللہ نہیں، جو گمان میں ہے وہ اللہ نہیں، جو وہم میں ہے وہ اللہ نہیں. تو پھر اللہ کو پہچانے کیسے؟ تو اللہ نے اپنے دوست تمہارے درمیان دے دیا. عبد القادر ٹھوکر لگائیں گے، قم بإذن اللہ کہہ کے مردہ زندہ کریں گے. تب پتا چلے گا جب عبد القادر کی شان کا یہ عالم ہے تو اس کو بنانے والے قادر کی شان کا عالم کیا ہوگا. نابالغ محققین کو توحید کیا پتا؟ انٹرنیٹ پر جو نابالغ محققین بیٹھے انہیں توحید کیا پتا جنہیں خود کی اردو بھی صحیح نہیں ہے. توحید تو ان سے لینا چاہیے جنہوں نے واقعی توحید کا جام پیا ہے. ہم کہتے ہیں صابر پاک نے اپنا جنازہ خود پڑھایا تو مذاق اڑاتے ہیں یہ کیا ہو گیا کوئی اپنا جنازہ خود پڑھا سکتے ہیں؟ کہ ملا جی یہی توحید کا درس ہے. جب صابر کی یہ شان ہے تو صابر کو بنانے والے کی شان کا عالم کیا ہو. توحید یوں بیان ہوتی. آپ کو کیا پتا ہے اس کا؟ توحید آپ کو کیا پتا ہے؟ بڑے بڑے لوگ ٹھوکر کھا گئے اس میں. یہ وہی لوگ بتا سکتے ہیں جن کے چراغ روشن توحید کی روشنی سے منور ہے. یہ دل سے دل کے چراغ جلتے ہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا بات دور نکلتی ہے. اولیاء اللہ کے پاس جاؤ انشاءاللہ جیسے حیات میں فیض ملتا تھا بعد وصال بھی ملتا. اچھا حیرت کی بات یہ ہے مجھے کوئی ولی ایسا نہیں ملا جو مزار پہ نہ گیا ہو. کوئی ولی ایسا نہیں ملا، بلکہ ولی تو ولی سید الانبیاء بھی. پہلا سفر کیا تو بابا جان کے مزار پر گئے، حضرت عبداللہ کے مزار پر گئے نا پہلا سفر. پھر سفر حج حجۃ الوداع کیا تو امی کے مزار پہ گئے. پھر اس کے بعد شہدائے احد کے مزارات پر حضور جاتے رہے، بقی والوں کے مزار پہ جاتے رہے. اب نبی جاتے تھے تو اب کس کو میں کہوں، کس کی دلیل پیش کروں، کس کی پیش کر سکتا ہوں، کس کی پیش کروں؟ حضور کی بات آ گئی. لیکن بات آپ کو بتاؤں اگر اور آگے چلیں سفر معراج میں بھی حضرت موسیٰ کے مزار سے گزر رہے ہیں تو کہتے ہیں میں نے موسیٰ کو اندر نماز پڑھتے دیکھا. ایسی نشیمن پہ بجلی گرائی ہے، خارجیت کے نشیمن پر کہتے ہیں مر کر مٹی میں مل گئے. رسول اللہ فرما رہے میں نے اندر نماز پڑھتے دیکھا. کہا مٹی میں وہ ملتے ہیں جن کے عقیدے مٹی میں مل جاتے ہیں، یہ اللہ والے نہیں ملتے مٹی میں. یہ تو رہتے ہیں خدا کے یار ہیں، خدا کے دوست ہیں، اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے. نادان ارے جو کسان کے بوئے ہوئے دانے کی حفاظت کرنا جانتا ہے وہ اپنے یاروں کے جسم کی حفاظت کیوں نہیں کرے؟ یہ توحید ہے. توحید اس کو کہتے ہیں. آپ بھی تھوڑا سنبھلو. جس کو لپن چھپن کرتے دیکھا اس کے پیچھے چلے گئے. ایسے نہیں آدھا تیتر آدھا بٹیر. ایک موقف اختیار کرو اسی پہ ڈٹے رہو. وہ موقف کون سا ہے؟ وہ ہمارے بزرگوں کا موقف ہے. تیرے غلاموں کا نقش قدم راہ خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. لحد میں عشق رخ شہ
عشق کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ حضرت محبوب الہی، اچھا یہ بھی بتا دوں، چلیں اب آئی فہرست ہی پڑھ دیتا ہوں آج کی، کون کون گیا مزار؟ سرکار علیہ السلام گئے ہے نا، پھر اس کے بعد صدیق اکبر حضور کے یہاں بھی آتے رہے، احد بھی جاتے رہے، بقیع بھی جاتے رہے، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی سب جاتے رہے۔ اس کے بعد غوث پاک سیدنا معروف کرکھی کے مزار پہ جاتے تھے تو 1 میل دور سے اپنے جوتے اتار کے اپنی بغل میں ڈال لیتے تھے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، جو مر کے مٹی میں مل جاتا ہے اس کا بھی کوئی اتنا ادب کرتا ہے؟ اپنے جوتے اتار کے اپنی اور سواری سے نیچے اتر جاتے، یعنی کہ جاؤ تو دھکم پیلی کے لیے نہیں، ادب سے جاؤ۔ ولی کے یہاں جو جتنے ادب سے جائے گا وہ اتنے مرتبے پائے گا۔ میرے بھائی، ان کی ایک نظر کی بات ہے، ان کی نظر جس طرف اٹھ گئی خدا کی نگاہ کرم ادھر ہوئی۔ آپ سمجھ کیا رہے ہیں؟ عقیدہ مضبوط کرو، یقین مضبوط کرو۔ بات آ گئی تو اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ اور سرکار غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے مشائخ میں سب سے زیادہ اگر کسی کے مزار سے برکت ملی ہے تو وہ سیدنا معروف کرکھی کا مزار ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں، آپ مزار پہ گئے، حضرت سرکار غریب نواز 90 لاکھ کو ایمان کی دولت دینے والے خواجہ جب ہندوستان آئے تو لاہور میں سرکار داتا علی حجویری کے مزار پر حاضری دی، اور حاضری دے کر کے صرف فاتحہ پڑھ کے چلے نہیں، ایک 40 دن تک چلا کیا، اور جو فیض ملے اس کو بیان بھی کیا۔ کہتے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا۔ آج بھی یہ 2 مصرے داتا صاحب کے مزار پہ لکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس مزار کی زیارت کی تمنا تھی سب کی کرا دی۔ دعا کریں، 2 آستانے رہ گئے ہیں، اس کی حاضری ہو جائے۔ ایک تو داتا صاحب ہے اور دوسرے میرے بابا سرکار فرید ملت والدین خواجہ فرید الدین چشتی۔ سلسلہ چشتیہ میں یہ وہ ہستی ہے، سرکار میں وہ الہی کہتے ہیں جیسے نام فرید ہے ویسے ذات بھی فرد فرید ہے، کوئی نہیں ہے ان جیسا، بڑی عظیم ہستی ہے۔ اللہ دل میں تمنا ہے موت سے پہلے یہ 2 آستانوں کی حاضری ہو، نہیں ہو سکتی۔ 2 مصرے لکھے ہوئے، گنج بخشے، میرے غریب نواز نے فرمایا، آج بھی غریب نواز کا چلہ وہاں موجود ہے، کیا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ فیوز و برکات کا خزانہ ہے، خزانہ۔ غریب نواز چلہ کر کے فرما رہے ہیں یہ فیوز و برکات کا خزانہ ہے، اور یہ اللہ کا نور ہے، نور جسے داتا علی حجویری کہتے ہیں۔ اور کہتے ہیں جو ناقص لوگ ہیں، ناقص، ان کے لیے داتا پیر ہے، پیر، اور جو کامل ہے ان کے لیے بھی رہنمائی کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ غریب نواز نے زیارت کی، سرکار قطب الدین بختیار کاکی نے غریب نواز کے حاضریاں دی، بختیار کاکی کے مزار پہ بابا فرید نے حاضری دی، سرکار نظام الدین نے حاضری دی، نظام الدین اولیاء کے آستانے پر امیر خسرو نے خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی نے حاضری دی، سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی کے آستانے پر حضرت سیدنا بندہ نواز کے سدراز نے حاضری دی، بندہ نواز کے سدراز کے آستانے پر مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے حاضری دی۔ اس طریقے سے ایک سلسلہ ہے، بزرگان دین کی بارگاہ میں جاتے رہے، حاضریاں دیتے رہے۔ اب سنیے تو محبوب الہی دور سے فاتحہ۔ اچھا ہمارے یہاں بھی یہ بہت سی بدعت ہو گئی ہے کہ لوگ جاتے ہیں تو سجدہ کرتے، لوگ جاتے ہیں تو ہمارے بزرگ لوگ کہتے کہتے تھک گئے کہ مزار پہ سجدہ مت کیا، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ امام اہل سنت نے پورا رسالہ لکھا الزبدۃ الزکیہ، سجدہ تعظیمی کی حرمت پہ پورا رسالہ لکھا، مت کیا کرو۔ بزرگوں کے یہاں جاؤ، ادب کرو، احترام کرو، چوکھٹ چومو، چادر چومو، سجدے مت کرو۔ ویسے میرے خیال سے 98% لوگ نہیں کرتے ہیں، 2% لوگ کرتے ہیں، بیچارے ان پڑھ ہیں، وہ نہیں جانتے، تو لیکن لوگ اسی کو دلیل بناتے ہیں۔ لیکن چھوڑیے، ابھی کیا بات کریں، عنوان تشنا رہتا ہے، ٹائم جاتا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا بزرگان دین کتنا ادب کرتے تھے۔ محبوب الہی بابا قطب دادا پیر کے یہاں فاتحہ پڑھنے جا رہے، کہاں سے فاتحہ پڑھے؟ چوکھٹ سے۔ کبھی مہرولی شریف جانا تو دیکھنا کتنی دور ہے چوکھٹ۔ ایک دن اچانک خیال آ گیا اتنی دور سے میں فاتحہ پڑھتا ہوں، پتہ نہیں حضرت کو خبر ہوتی بھی کہ نہیں ہوتی۔
بھئی اب انسان ہے، انسان کا دل ہے، انسان کا اپنا ذہن ہے، خیال آتا ہی رہتا ہے. خیالات تو خیالات ہیں. خیالات کے لیے کیا ہے؟ خیال آیا بس میں اتنی دور سے غیاث پور سے فاتحہ پڑھنے کے لیے آتا ہوں تو حضرت کو خبر بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ بس یہ سوچ کر گھر کی طرف گئے، خانقاہ میں جا کر کے آنکھ بند ہوئی تو خواب میں ایک بابا کتب تشریف لائے. فرمایا تو جسم سے آتا ہے، میں دل سے آتا ہوں. اور یہ مت سمجھنا کہ مجھے خبر نہیں ہوتی، جب آپ غیاث پور سے نکلتے ہیں تب سے ہماری نگاہ میں رہتے ہیں. یہ ہے بزرگان دین، یہ بزرگان. تو جایا کرو. اب تو یہ جو بات ہو رہی ہے نا، بات دور نکل گئی کہ رشتوں کے لیے آپ پریشان ہیں، دعا کرو تقدیر بدلے گی. بچے نہیں ہوتے، دعا کرو تقدیر بدلے گی. دعائیں تقدیر بدلتی ہے. سادھوؤں کے پاس کچھ نہیں رکھا، جادوگروں کے پاس کچھ نہیں رکھا، جاہل انپڑھ گنوار باباؤں کے پاس کچھ نہیں رکھا. جو باعمل لوگ ہیں ان کی بات نہیں کرنا، ان لوگ برا نہیں مانے. آپ باعمل لوگ، نیک لوگ، متقی لوگوں سے دعائیں لیں، اس کی برکت نہیں آپ کو نصیب ہوگی. اور اولیاء اللہ کی آستانوں کے تو فیوز و برکات عام ہے. بلکہ سرکار غریب نواز کی چوکھٹ کے بارے میں امام اہل سنت لکھتے ہیں، جب وہاں جا کر کوئی دعا کرتا ہے تو دعا کرنے والے کو نہیں دیکھا جاتا، پھر غریب نواز کے صدقے میں ہر دعا قبول کی جاتی ہے. امام اہل سنت کے چھوٹے بھائی نے ان کی ترجمانی کی ہے، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. میرے بھائی وقت ہوتا تو میں بتاتا. اکبر بادشاہ کو جانا پڑا، گیا، اولاد ملی بھی اس کو. جو اس کے یہاں سلیم پیدا ہوا نا، وہ سلیم کس کی دعا سے پیدا ہوا پتہ ہے؟ حضرت شیخ سلیم چشتی جو بابا فرید کی اولاد میں سے تھے، انہوں نے دعا کی اور دعا کر کے فرمایا بچہ اسی وقت پیدا ہوگا جب تو ہمارے مرشد غریب نواز کے یہاں سفر کرے گا، وہاں جا. یہ کیوں تھا پتہ ہے؟ وہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا اکبر، اور اس کو اولاد نہیں تھی. دیکھو یہ بھی خدا کی شان دیکھو، اپنے آپ کو خدا کہتا تھا اور ایک بچہ پیدا نہیں کر سکا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ خود مغرور اور گھمنڈی لوگوں کو اللہ اتنا مجبور کرتا ہے کہ تو کیا گھمنڈ کر رہا ہے، ایک بچہ پیدا کرنے کی تیرے اندر طاقت نہیں، اتنا کمزور ہے. آج بھی ایک ملک کا وزیر ایسا ہے جو بڑا گھمنڈی ہے، لیکن اس کے گھر میں کوئی اولاد نہیں اور قیامت تک کبھی ہو بھی نہیں سکتی. کہاں ہے؟ گوگل پہ جا کے سرچ کرنا، ہم سے زیادہ گوگل آپ چیک کرتے ہیں. کون ہے ذرا تلاش کرنا. خدا گھمنڈ کو کیسے توڑتا ہے، خدا کیسے گھمنڈ کو چکنا چور کرتا ہے. تو وہ بھی تھا اور اس کو بھی اولاد نہیں تھی. بہت تلاش اور بہت کوششیں کی، ناکام رہا. ایک بڑا قریبی تھا مصاحبین میں سے، اور وہ شیخ سلیم چشتی کا مرید تھا. اس نے کہا کہ ذل الہی، اس نے کہا بھائی میں نہیں کہہ رہا، اس نے کہا ذل الہی اگر جو ہے وہ آپ میری بات پہ ناراض نہ ہو تو آپ کو اولاد ہو سکتی. دیکھو ولیوں کو ماننے والوں کا یقین کتنا پختہ ہوتا ہے. اور آپ سے یہی کہتا ہوں، یقین ہوتا ہے تو اللہ بھی دیتا ہے، یقین ہوتا ہے تو رسول اللہ بھی دیتے ہیں، اور یقین ہوتا ہے تو ولی اللہ بھی دیتے ہیں. یقین نہیں ہوتا تو پھر کہیں سے نہیں ملتا، ادھر ادھر بھٹکتے رہتے. ہاں بھٹکنے والے کیا بھٹکتے ہیں، بھٹکنے والے یہ بھٹکتے ہی رہتے ہیں. بھٹکو مت، یقین پیدا کر. حضور شیخ الاسلام میرے مرشد اجازت کے دو مصرے بڑے خوبصورت ہے، کہتے ہیں یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے. یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے. جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں، اگر مگر کے سوا کچھ نہیں، برباد ہے، تباہ ہے، کچھ نہیں ہوتا. یقین پیدا کرو. یقین نے بہت کچھ دیا ہے. یقین کی بات بتاؤں، اب ہم عنوان سے دور ہوں لیکن بتاؤں گا. اس کی وجہ ہے کہ میں کوئی باضابطہ مقرر نہیں، یہ ساری ضابطگی مقرر لوگ کے لیے، اپنے فقیر لوگ ہیں، جو منہ میں آئے شریعت کی روشنی میں بتا دیا جائے تاکہ کسی کی اصلاح ہو، ہے نا. بالکل اصول ضابطے سے وہ چلتے ہیں جو باضابطہ خطیب ہوتے ہیں. یہاں کوئی اطابت خطابت کچھ نہیں. یہ فقیری ہے، دل سے نکل رہی ہے، آپ کے دل کے اندر پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. بس یقین دیکھو، یقین کہاں تک پہنچا. کہتے ہیں حیدرآباد کے نواب تھے، اور نواب بڑے، اب تو جانتے ہیں منچلے ہی لوگ ہوتے تھے، منچلا پن ہوتا تھا نوابوں کے اندر. تو نواب صاحب کے یہاں بھئی گفتگو پوری، ٹائم ختم ہو گیا، بات پوری کر دوں. تو پھر آپ لوگ لائٹ سے کیوں پریشان ہیں؟ یہ لائٹ آتا جاتا رہے گا، یہ دل کا نور تھوڑی ختم ہونے والا ہے. آپ اپنی توجہ ادھر ہی رکھیں نا، بات پوری ہوتی ہے. میں بات کروں، ذرا پیچھے والوں کی اجازت ہے تو ہاتھ اٹھا کے اشارہ کرے. تھکے تو نہیں تھکے؟ یہ لوگ تھکے کیا؟ نہیں.
آپ لوگ تھکے ہو تو بھی وہ منچلا پن تھا نوابوں میں. نوابوں کا منچلا پن مشہور ہے, اگر وہ بتاؤں تو پھر ایک لمبا ٹائم چاہیے, لیکن وہ نہیں تذکرہ کرتا. لیکن ان کو جانا تھا مدینہ منورہ, حج کرنا تھا, مدینہ شریف جانا تھا. نواب صاحب کے یہاں ایک نوکر رہتے تھے, نوکر. اس نوکر کا نام تھا برہ. برہ اس کا نام ہی برہ رکھا, برہ. وہ برہ تھا بڑا بھولا بھالا. کچھ لوگ ایسے بھولے بھالے ہوتے ہیں نا جن سے سب دل لگی کرتے ہیں, سب مذاق اڑاتے ہیں, سب ان کی اڑاتے رہتے ہیں. تو برہ بھی ایسا بھولا بھالا تھا, سیدھا سادہ تھا کہ سب اس کی مذاق اڑاتے تھے, اس کی مزہ لیتے تھے, دل لگی کرتے تھے اس کے ساتھ. تو جب حج کو جانے لگے تو مدینہ شریف جانا تھا, حج کو جانا تھا, تو نواب صاحب نے کہا یار اتنا لمبا سفر ہے, مہینوں لگ جائیں گے, تو برہ کو بھی ساتھ لے لیتے ہیں, کیونکہ راستے میں اس سے ہنسی مذاق کریں گے تو ذرا ٹائم پاس ہوگا. بھائی لوگ ہنسنے بولنے والے ہوتے ہیں تو ٹائم پتہ نہیں چلتا. جیسے ہمارے وقار بھائی جب یہ جلسے میں ہوتے ہیں, نظامت کرتے ہیں, تو آپ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ ہٹے نہیں, مقرر ہی نہیں آئی, انہی کو کھڑے رہنا چاہیے, ہے نا. محبت کرتے ہیں آپ لوگ ان سے, یہ ہنساتے بھی رہتے ہیں آپ. تو ایسا ہنسنے بولنے والا مزہ آتا ہے سب کو. بھائی دل ہے تو دل لگی بھی ہونی چاہیے نا. یہ گردن لٹکا کر بیٹھنے کی بدعت بعد میں شروع ہوئی ہے. ہمارے سب بزرگ لوگ زندہ دل رہے, اور زندہ دل زندہ دلی کا نام, زندگی زندہ دلی کا نام ہے. مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں. ہاں تو دل لگی کرنی تھی. دیکھو قسمت کی بات, تقدیر کی بات, کیا کسی کا بھولا پن اس کو مدینے لے گیا, کسی کی سادگی مدینے لے گئی. پتا چلا مدینے شریف جانے کے لیے پیسے نہیں, ان کے کرم کی ضرورت ہے. بے حکم کب مجال پرندے کو پر کی ہے. پھر کیا ہوا, سفر میں لے گئے ہنسنے بولنے کے لیے, ہنسی مذاق کے لیے. برہ ساتھ گیا, بھولا بھالا آدمی تھا, خدمت بھی کرتا تھا, ہنسی مذاق بھی چل رہی تھی. مدینہ شریف پہنچ گئے. مدینہ شریف پہنچے تو بارگاہ رسالت میں حاضری دی. حدیث پاک ہے, آقا ارشاد فرماتے منزارہ قبری, منزارہ قبری وجبت لہو شفاعتی, جس نے میری مزار پر حاضری دے دی اس پہ میری شفاعت واجب ہو گئی. تو شفاعت کوئی دیکھنے کی چیز تو نہیں ہے نا, کوئی شکل تو نہیں ہوتی. بس گئے, عقیدہ ہے, یقین ہے کہ حضور نے شفاعت دے دی. کا وعدہ کیا تو دے دیا, شفاعت کا وعدہ ہے تو دے دیا. اب ہوا کیا, حاضری دے کر سلام پڑھ کے سب لوٹے. تو مبارکباد دے رہے ایک دوسرے کو, مبارک ہو مبارک ہو, شفاعت مبارک, شفاعت مبارک. یقین تھا ان لوگوں کو, اور ہونا بھی چاہیے. حضور نے کہہ دیا تو ہونا ہی ہے. مبارک. یہ برہ بھولا بھالا بیچ میں کودا, کائے کی مبارک بات چل رہی. تو بولے شفاعت ملی نا حضور سے, اس کی چل رہی. تو بولے شفاعت ملی. تو اب یہ جب دیکھا کہ یہ بیچ میں گھس کر کے اس نے سوال کر دیا, تو نواب کو پھر مذاق سوچی, تم کو نہیں ملی برہ؟ نہیں مجھے تو نہیں ملی. بھئی اس کو ایسا لگا ذہن میں کہ شفاعت کوئی دکھنے والی چیز ہے, کوئی نظر آتی ہے, اور نظر آئے گی تو شفاعت ملے گی. اب جب نواب کو مذاق سوچی تو کہا تم کو نہیں دیا حضور نے؟ کہا نہیں مجھے تو نہیں دیا. اچھا ہمیں تو دیا, الحمدللہ. اب یہ نظروں سے اوجھل ہوا, کھسکا, وہاں سے ہٹا, اور روتا چلاتا سنہری جالیوں کے سامنے سیدھا, اور جا کے کہا حضور میں نے سنا تھا کہ ہر جگہ امیر غریب چھوٹا بڑا دیکھا جاتا ہے, آپ کے یہاں نہیں دیکھا جاتا. اب آپ کے یہاں بھی یہ فرق ہونے لگا. دیوانگی, یقین. حضور آپ کے یہاں بھی واللہ یہ فرق ہو رہا ہے. نہیں آپ کے یہاں یہ فرق نہیں ہو سکتا. نواب کو شفاعت ملی, مجھے نہیں ملی. اب میں یہی مروں گا, یہی چلاؤں گا, یہی گروں گا, یہی پڑھوں گا, جاؤں گا نہیں. مجھے بھی شفاعت دیجیے, میں بھی شفاعت لے کے جاؤں گا. اب یقین کہ یہاں دورہ سلوک نہیں ہو سکتا, یہاں امیر و غریب میں فرق نہیں ہو سکتا. میرے نواب کو شفاعت دی, مجھے بھی شفاعت چاہیے, ورنہ میں جاؤں گا نہیں. دیوانگی کر رہا ہے. سنہری جالیوں سے ایک ہاتھ نکلا, جیسا یقین ویسی عطا, جیسی سوچ ویسی عطا. سنہری جالیوں سے ایک ہاتھ نکلا, خوبصورت سا گورا گورا ہاتھ, اور اس پہ ایک کاغذ تھا, اور اس کاغذ پہ لکھا تھا ہم نے برہ سے شفاعت کا وعدہ کر لیا. یقین, یقین ہے یہ یقین کی برکتیں ہیں. لیا کاغذ اور کودتا پھانتا آیا, ہمیں بھی مل گئی, ہمیں بھی مل گئی, ہمیں بھی مل گئی.
پہنچا ہمیں بھی کیا مل گیا؟ کہا شفاعت تم لوگوں کو ملی نا، بتاؤ تمہاری شفاعت کا ہے؟ یہ دیکھو میری شفاعت۔ جب نواب نے کاغذ پڑھا آنکھوں میں آنسو آ گئے، عقل والے پیچھے رہ گئے، عشق والا آگے بڑھ گئے۔ یہ یقین ہے میرے بھائیو، یقین یہ دلاتا ہے۔ یقین پیدا کرو، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ اپنے اندر یقین، آج مسلم امہ میں یقین نہیں ہے، ورنہ برہ ایک دیوانے کا یقین پیدا کرو۔ بے شمار اس پر واقعات ہے۔ تو بات دور چلی گئی اور دور سے دور چلی گئی تو عرض کیا کر رہا تھا؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اولیاء اللہ کے پاس جاؤ، یقین کے ساتھ جاؤ، انشاءاللہ بگڑی بنے گی، کام بنیں گے، اور ان کی دعاؤں سے تقدیریں بدلتی ہیں، تقدیریں تبدیل ہوتی ہے۔ اس لیے اپنے اندر یقین کا مادہ پیدا کرو۔ جو جتنا یقین والا ہوگا اللہ اس کو اتنا نوازے گا، اس کو اتنا عطا کرے گا۔ آپ کو نہیں جانا ڈاکوؤں کی طرف، نہیں جانا جادوگروں کی طرف، نہیں جانا سادھوؤں کی طرف۔ بچیاں آبرو لٹا رہی ہے، آپ کا پیسہ ضائع ہو رہا ہے، آپ کے گھر کی برکت کے نام پر، گھر کی بندش کے نام پر لوگ کیا کیا کر رہے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، چلیے بات کہیں تو سمیٹنی پڑے گی۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں پہلی نحوست نماز چھوڑنے کی روزی سے برکت جاتی ہے، دوسری نحوست نماز چھوڑنے کی جلدی جلدی پڑھ دیتے۔ دوسری نحوست کیا ہے؟ نماز ترک کرنے کی، نماز چھوڑنے کی دوسری نحوست اللہ اس کی عمر سے برکت اٹھا لیتا ہے، عمر اس کی چھوٹی کر دی جاتی ہے۔ تیسری نحوست اس کے چہرے سے مومنوں کا نور چھین لیا جاتا ہے، ایمان والوں کا نور چھین لیا جاتا ہے، خوبصورتی چھین لی جاتی ہے۔ آج میری قوم کے جوان زیادہ تر کاوش اور کوشش کیا کر رہے ہیں؟ کاسمیٹک آئٹم لگائیں گے، ایک سے ایک صابن، کریم، اچھے سے اچھا فیس واش استعمال کریں گے۔ میں کہتا ہوں اگر ناجائز حرام چیز نہیں ملی ہے کوئی منع نہیں کرتا آپ کو، لیکن آپ سے ایک بات کہتا ہوں، کتنا بھی قیمتی میک اپ کرو، کتنا بھی قیمتی، 2 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے، لیکن نماز کا سجدہ کرو گے تو سجدے کی برکت یہ ہے، زمین پہ رہو گے تو بھی چہرے چمکے گے، مرو گے تو جنازے میں بھی چہرہ چمکے گا، اور جب قبر سے اٹھو گے نا تو اللہ کے رسول فرماتے 14ویں رات کے چاند کی طرح چہرہ چمکے گا۔ آج خوبصورت سب کو بننا ہے، سجدہ کسی کو نہیں کرنا۔ نماز پڑھو، نمازی بنو، نماز کی برکت ہے، یہ سب برکتیں ملے گی۔ اب اگر بے نمازی پن سے روزی کم ہوئی، عمر کم ہوئی، چہرے سے رونق گئی، تو کیا پتا چلا؟ اس کا عکس کیا ہے؟ مطلب نماز پڑھو گے تو روزی میں برکت ہوگی، عمر میں برکت ہوگی، اور چہرہ چمکے گا۔ دیکھو یہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں پابندی سے، ان کے چہرے دیکھو۔ ہمارے علماء پوری زندگی کبھی کوئی ایسا کریم وریم استعمال نہیں کرتے، پھر بھی ان کے چہرے چمکتے ہیں، ان کے چہرے پھر بھی چمکتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، اپنے چہروں کو چمکانا ہے تو سجدوں کو لازم کرو۔ پھر اب 3 مصیبتیں مرتے وقت، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں دوسری 3 مصیبتیں بے نمازی کو مرتے وقت یہ ہوگی، وہ مرے گا تو ذلیل اور رسوا ہو کر مرے گا، ذلت کی موت آئے گی۔ دیکھ لیجئے بعض لوگ ایسے مرتے ہیں اللہ کی پناہ کچھ نہیں کہہ سکتے، بس اللہ کی امان، الامان والحفیظ، کچھ نہیں کہہ سکتے۔ کس قدر اللہ اکبر، کس قدر اللہ اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کوئی کیسے مر رہا ہے، کوئی کیسے مر رہا ہے۔ یہ ذلت کی موت کیوں ہے؟ بے نمازی پن کی وجہ سے۔ توبہ کرو، ذلت کی موت سے نجات ملے گی انشاءاللہ۔ پھر فرماتے ہیں اللہ کے رسول دوسری مصیبت مرتے وقت کہ جب وہ مرے گا تو بھوکا مرے گا، کتنا بھی کھلا دو اس کی بھوک نہیں جائے گی، بھوکا مرے گا۔ تیسری مصیبت مرتے وقت پیاسا مرے گا، اگر 7 سمندروں کا پانی بھی اس کے منہ میں انڈیل دو تو بھی وہ پیاسا ہی مرے گا۔ اب اس کا عکس کیا ہے؟ اس کا مطلب اگر نماز پڑھو گے تو ذلت کی موت نہیں بلکہ عزت کی موت آئے۔ بے شمار لوگ ایسے ہیں نا، بے شمار لوگ جو مرتے ہیں تو لوگ تمنا کرتے کاش ایسی موت مجھے بھی نصیب، لوگ تمنا کرتے۔ مسجد نبوی شریف سے جب جنازے جنت البقیع کی طرف جاتے ہیں تو میں نے بڑے بڑے اللہ والوں کو یہ تمنا کرتے تھے کہ کاش اس کی جگہ میں ہوتا، ہے نا؟ کیا نصیب والے، کیا عزت کی موت۔ کوئی مسجد میں سجدے میں مرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کیا موت ہوئی، یہ کوئی وضو کرتے کرتے جاتا ہے کیا موت ہوئی۔ تو نماز پڑھو گے انشاءاللہ تو عزت کی موت آئے گی۔
نماز پڑھو گے تو بھوکے نہیں مرو گے، نماز پڑھو گے تو پیاسے موت نہیں آئے گی۔ اب 3 مصیبتیں قبر میں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے جب بے نمازی کو اس کی قبر میں رکھا جائے گا، پہلی مصیبت، قبر اس کو اتنا دبائے گی کہ اس کے دونوں طرف کی پسلیاں آپس میں مل جائے گی، دونوں طرف کی پسلیاں آپس میں مل جائیں۔ حضور نے یوں انگلیوں کا اشارہ فرمایا، خوبصورت انگلیاں حضور کی، ہماری انگلیاں ان کی انگلیوں کی طرح ہو بھی نہیں سکتی، لیکن آقا نے ارشاد فرمایا ایسے پسلیاں مل جائے گی۔ نمبر 2، آقا ارشاد فرماتے ہیں پسلیاں آپس میں ٹوٹ کر ایک دوسرے میں گھس جائے گی، اور اللہ ان پر، اس بے نمازی پر قبر میں ایک اژدہا مقرر فرمائے گا جس کا نام ہے شجاع الاقرع، اور وہ گنجا سانپ ہے، اس کی لمبائی 70 سال کی مسافت اتنی لمبی ہے، اور وہ بختی اونٹ کی طرح موٹا ہے، اور آگ کی اس کی آنکھیں ہیں، اور لوہے کے اس کے ناخون ہیں۔ جب وہ کسی کو ڈسے گا تو وہ زمین میں دھس جائے گا، اور یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ بھئی سانپ کسی کو ڈسے تو زیادہ سے زیادہ آدمی مر جائے، لیکن اب وہ مرے گا نہیں، نہ جی سکے گا نہ مر سکے گا۔ فجر نہیں پڑی تھی زہر تک ڈسے گا، زہر نہیں پڑی تھی عصر تک، عصر نہیں پڑی تھی مغرب تک، مغرب نہیں پڑی تھی عشاء تک، عشاء نہیں پڑی تھی فجر تک۔ یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک کہ قیامت قائم نہ ہو جائے، یہ سلسلہ اس پہ چلتا رہے گا۔ سوچو 10 منٹ کی نماز کا ٹائم نکالتے تو یہ مصیبت آتی، اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ کوئی سیاسی لیڈر نہیں، کوئی خطیب نہیں، کوئی مولوی نہیں، یہ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق نے فرمایا، اللہ کے سچے نبی نے فرمایا، انہوں نے کہہ دیا حق ہے۔ جس کے کہنے پہ خدا کو ایک مانا، اس کے کہنے پہ یہ نہیں مانتے۔ سوچو 10 منٹ کا ٹائم اگر نکال لیتے اتنی بڑی مصیبت سے بچ جاتے۔ میرے بھائیوں رحم کرو، ہے کسی کے اندر اتنی ہمت؟ ارے کھیت کا بچھو اگر ڈسے ہم برداشت نہیں کر سکتے، کھیت کا سانپ ڈس لے ہم برداشت نہیں کر سکتے، وہ قبر کا اتنا خطرناک اژدہا جس کا نام شجاع الاقرع ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو امان عطا کرے، پناہ عطا کرے۔ اللہ کے بندو توبہ کرو، عہد کرو، نماز نہیں چھوڑیں گے آج سے، بلکہ ابھی جنہوں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی وہ گھر جا کے پہلا کام کریں گے عشاء پڑھیں گے۔ فجر میں اٹھو، آپ جب کاروبار کے لیے اٹھ سکتے، ٹرین پکڑ کے لیے اٹھ سکتے، بسیں پکڑنے کے لیے اٹھ سکتے، نماز کے لیے بھی اٹھو۔ تو دوسری مصیبت ہے کہ شجاع الاقرع اس پر مقرر کیا جائے گا۔ اور نمبر 3، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں اس کی قبر کو آگ سے بھر دیا جائے گا۔ سوچو ذرا کہ کون سی آگ؟ جہنم کی آگ۔ اگر قبر میں آگ نہ بھی ہو تو سوچے تو صحیح، جہاں ہوا جانے جگہ نہیں ہو قبر کیا ہوگی؟ تھوڑا قبر کا تصور کرو نا، ذرا غور تو کرو۔ اگر اپنے 10x10 کے کمرے میں پنکھا اور اے سی بند ہو جائے تو کیا حال ہوتا ہے نا؟ اور قبر میں تو وہ کوئی کمرہ ہی نہیں ہے، کروٹ بدلنے کو جگہ نہیں ہے، یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں، دنیا کی رنگریلیاں ہی سب کچھ نہیں ہے، دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، دنیا کا عیش و آرام ہی سب کچھ نہیں ہے۔ صرف 10 منٹ، ایک 10 منٹ کتنی بلاؤں سے بچا رہا ہے، 10 منٹ کا نکالنا کتنی مصیبتوں سے نجات دلا رہا ہے۔ نماز سیکھو مبلغین کے پاس، ان علماء کے پاس، یہ سنی دعوت اسلامی کے ہمارے احباب کے پاس، ان علماء اہل سنت کے پاس۔ 1 گھنٹہ لگے گا نماز سیکھنے، 2 گھنٹہ لگے گا، صحیح نماز پڑھنے والے بن جاؤ، سچے نمازی بن جاؤ۔ بارش ہو، گرمی ہو، سردی ہو، طوفان ہو، کچھ بھی ہو، نماز مت چھوڑو۔ 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، صرف نماز کے پابند بنو۔ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی قبر کو آگ سے بھڑکا دیا جائے گا۔ اللہ سے پناہ طلب کرتے، اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ پھر 3 مصیبتیں اس کو قیامت میں آئے گی اور 12 پوری ہو جاتی ہے اور اپنی بات پوری ہوتی ہے۔ نمبر 1، اللہ قیامت میں اس پر نظر رحمت نہیں کرے گا۔ کتنی بڑی مصیبت ہے، خدا جس سے نگاہ رحمت پھیر لے، نظر رحمت جس پہ نہ کرے اس کا ہوگا کیا؟ پھر فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اللہ اس سے ناراض ہوگا، نہ نظر رحمت کرے گا، ناراض ہوگا۔ نمبر 3، اللہ اس کا حساب سختی سے لے گا، سختی سے حساب لے کر اس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اب آپ مجھے بتائیں، اگر اللہ کسی سے نرمی سے بھی حساب لے لینا، توجہ کرنا، اللہ اگر کسی سے
نرمی سے بھی حساب لے لے تو وہ جواب نہیں دے سکتا، اور چاہے جائے کہ وہ سختی سے لے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں عائشہ اگر اللہ نے کسی کو درگزر کر دیا تو وہ بخشا گیا، اور اگر پوچھ لیا تو وہ پھنس گیا۔ صرف اس کا پوچھ لینا ہی کسی کے امتحان کے لیے کافی ہے۔ اس پر ایک صرف حدیث پڑھ رہا ہوں، روایت پڑھ رہا ہوں، ایک روایت، میں آپ کی اوقات ہی کچھ نہیں، نمازی، حاجی، غازی، شہید، ان کا کوئی ذکر ہی نہیں۔ اللہ اپنے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قیامت میں ایک سوال کرے گا۔ کس سے؟ حضرت عیسیٰ سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ ایک پوری زندگی کا حساب کتاب ابھی جو ہم سے کرنے کی ہم بات کرتے ہیں یہ نہیں، اور ہم تو گنہگار، مجرم، پاپی، کلمہ پڑھنا نہیں آتا، درود ابراہیم نہیں آتا، وضو، نماز کچھ نہیں آتا ہمیں۔ بلکہ میں تو لوگوں کو یہ کہتا ہوں اگر ایک اچھا عالم اپنا وضو چیک کرے تو ہم اس میں ناکام ہو جائے، چاہے جائے کہ اللہ چیک کرے گا تو کیا ہوگا؟ سوچے نا صحیح کیا ہمارا حال ہے۔ اور ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، اللہ کے بندو توبہ کرو، اللہ کو مناؤ، راضی کرو اللہ، اور اس کے لیے رو، گڑ گڑاؤ۔ اللہ ایک ہی سوال کرے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، عیسیٰ کیا تم نے اپنی قوم کو یہ کہا تھا کہ تمہارے بعد وہ تم کو اور تمہاری ماں کو خدا بنا لے؟ آپ نے یہ کہا تھا؟ حالانکہ یہ سوال اللہ ان سے حساب لینے کے لیے نہیں کرے گا، بلکہ عیسائیوں کو رسوا کرنے کے لیے اور ان کو الزام سے بری ذمہ کرنے کے لیے اور ان کی عظمت کے اظہار کے لیے اللہ یہ سوال فرمائے گا کہ حضرت عیسیٰ پہ انہوں نے الزام لگایا کہ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ خدا تھے، ان کی امی خدا تھی، اس لیے وہ 3 خدا مانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عیسائیوں کو رسوا کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ سے کہے گا کہ یہ کام تم نے کیا، یہ آپ نے کیا، کہ آپ نے یہ کہا کہ آپ کو اور آپ کی ماں کو یہ خدا مان لے؟ ایک سوال اللہ کرے گا تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، اس سوال کی ہیبت حضرت عیسیٰ پر اتنی طاری ہوگی کہ ان کے جسم کے ہر بال سے خون کی پھواریں نکل پڑے گی، خون کی پھواریں نکل پڑے گی۔ یہ معصوموں کی شان ہوگی اس دن، اپنا کیا حال ہوگا۔ اس لیے اللہ کے بندو، اللہ حساب سختی سے لے گا جو نماز نہیں پڑھے گا۔ توبہ کرو، خود نمازی بنو، اپنے بچوں کو نمازی بناؤ۔ نمازی بناؤ گے تو معاشرے کی اصلاح بھی ہوگی، کیونکہ اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی اور بے حیائی سے روک لیتی ہے۔ اللہ پاک سب سے پہلے مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق دے۔ اللہ مجھے اور میری نسلوں کو قیامت تک اور آپ سب کو اور آپ کی نسلوں کو نمازی بنائے، ایمان و سنیت پہ قائم رکھے۔ گفتگو کے درمیان میں اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، بیچ میں کچھ باتیں چھوٹ گئی وہ وقت کی وجہ سے چھوڑنا پڑا، اپنی بات پوری کرتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور الرحیم۔ میری گزارش ہے کہ آپ نے جیسے اعلان سنا 1، 2 اور 3 دسمبر کو سنی دعوت اسلامی کا سالانہ سنی اجتماع وادی نور آزاد میدان میں ہو رہا ہے، 1 کو خواتین کے لیے، 2 اور 3 کو مردوں کے لیے۔ آپ کا ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ رب العزت اس کا صلہ، اس کا ثواب آپ کو ضرور عطا فرمائے گا، اور اپنے دوستوں سے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرائیے گا تاکہ وہ لوگ بھی جو ہے دینی معلومات حاصل کر سکیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔